صفحہ نمبر 237، سورۃ الانفال 10واں پارہ، آیت نمبر 55۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانداروں میں سے بدتر وہ ہیں جو اللہ کے ہاں وہ ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ اپنا عہد توڑتے ہیں ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، فإما تثقفنہم فی الحرب، پھر جب کبھی آپ ان پر قابو پا لیں جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو آپ ان کے ذریعے منتشر کیجئے ان کے پچھلوں کو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ ڈریں کسی قوم کے حوالے سے خیانت کے بارے میں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر آپ ان پر پھینک دیجئے ان کا عہد برابری پر، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے جہاد کے پہلے قانون کا ذکر فرمایا، صفحہ نمبر 236 میں اس سورت کا دوسرا رکوع، اس پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔
اے ایمان والو، جب جہاد کے لیے جاؤ اور وہاں پہ کفار کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو تو دوران جنگ پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، جہاد کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہاں پہ ڈٹ کر کفار سے مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ سے مدد مانگتے رہنا۔ جب تم میدان جنگ میں ڈٹ کر کافروں سے مقابلہ کرو گے اور اللہ سے مدد مانگتے رہو گے، اللہ کو یاد کرتے رہو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں کامیابی ملے گی، لعلکم تفلحون۔ اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ جو بھی حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے تو اس کو فوراً بجا لانا، اس میں ذرہ برابر بھی وہ لغزش یا کمی کوتاہی سے کام نہیں لینا۔ اسی اصول کو رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اسی حوالے سے پھر میدان جنگ میں جو واقعات پیش آئے تو مختصر انداز میں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ شیطان کا سراقہ بن مالک کی شکل میں آنا، مشرکین مکہ کو حوصلہ دینا، ان کی قوت کو بڑھانا، اور پھر اس کا فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جانا، تو یہ رب العالمین نے اسی رکوع میں بیان فرمایا، جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول بھی ہوا، اور یہ جبریل اور میکائیل کو جب شیطان نے دیکھا تو یہ فوراً پیچھے بھاگنے لگا اور اپنا ہاتھ وہ حارث بن ہشام کے ہاتھ سے چھڑانے لگا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ ڈر وہی تھا، اگر میں یہیں پہ رہا تو میرا کام تمام ہو جائے گا، مجھے فرشتوں کی طرف سے وہ مار پڑے گی جو پہلے کبھی تصور میں بھی نہیں۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا میں تو ڈرتا ہوں بھئی، میں تو جاتا ہوں۔ پھر منافقین نے اہل بدر کے مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں کیں کہ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کو ان کے دین نے فریب میں ڈال رکھا ہے، غرور میں ڈال رکھا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں اور اپنے سے 3 گنا لوگوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، تو پتہ نہیں کون سا گھمنڈ ہے ان کو، کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے، بس آج ان کی خیر نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین نے بھی مسلمانوں کو مضبوط کیا اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے دین کے اندر فیصلے قلت اور کثرت پہ نہیں ہوتے، یہ اللہ پر بھروسے پر ہوتے ہیں۔ جس بندے کا، جس قوم کا بھروسہ اللہ پر کامل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو فتح عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ کسی کی کثرت پر یا کسی کی قلت پر کامیابی کا مدار نہیں ہے، فتح اور شکست کا مدار نہیں، بلکہ اللہ تو وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والا ہے، وہ تو چڑیوں سے باز مروانے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے پھر ایسی فتح عطا فرمائی کہ جس کا آج تک کفار جس فتح کا نام سن کر دہل جاتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابل کھڑے نہیں ہوتے اور سازشوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ کافر کبھی بھی مسلمان سے جنگ میں جیتا نہیں ہے اور نہ جیت سکتا ہے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور جو کہ کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی سازشوں سے مسلمانوں کے عقائد کو، اعمال کو کمزور کرتے ہیں، اور ایسی ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظریات بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پڑتی ہے مسلمانوں پر۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اندر وہ جہاد کا جذبہ اور جہاد کا جو ایک رعب ہوتا ہے کافروں پر، تو جب مسلمانوں سے جہاد ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کافروں پر رعب کیا پڑے گا؟ جب مسلمان خود ہی جہاد سے جی چرانے لگ جائے اور جہاد کو خود دہشت گردی کا نام دینا شروع کر دے، تو پھر کافروں نے تو کہنا بھی ہمارا مقصد تو خود مسلمان پورا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے اب اس معاشرے کے اندر تو یہی سازشیں ہی سازشیں چل رہی ہیں۔ اب ان کو مسلمانوں کے ماحول کے اندر ہی ان کو ایسے بیٹے مل چکے ہیں، ایسی روحانی اولاد ان کو مل چکی ہے کہ ان کا کام وہ یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں اپنے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام مسلمان یہاں پہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں۔ جو آج کے درس کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں رب العالمین نے مسئلہ توحید بیان فرمایا۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی جو یہ آل فرعون اور اس سے پہلے قوموں کا جو تذکرہ ہوا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، یہ بھی توحید کے انکار کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جیسے آج عصر کے بیان کے اندر بھی بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ کو سب سے جو محبوب چیز ہے اور سب سے جو ایک مین چیز ہے وہ توحید ہے۔ انبیاء کا جو قوموں کے ساتھ اختلاف ہوا ہے وہ عبادت کے اندر اختلاف نہیں ہوا، وہ توحید پہ اختلاف ہوا ہے، توحید پہ اختلاف ہوا۔ اور میں آپ سے ایک اور بات اگر اس سے بڑھ کر کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان مشرکین کے ساتھ اختلاف تھا وہ عبادت میں نہیں تھا۔ آپ نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دی تھی، آپ ان کو نماز والی آیاتیں پڑھ کے نہیں سناتے تھے، آپ ان کو روزے والی آیات پڑھ کر نہیں سناتے تھے، نہ آپ ان کو حج والی آیات پڑھ کے سناتے تھے۔ ان کا تو اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، مشرکین مکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ اللہ کے نام کے صدقات اور خیرات بھی کرتے تھے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، 8ویں پارے میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے، اللہ کے نام کا صدقہ نکالا، خیرات کیا، اور اس میں سے ایک حصہ غیر اللہ کے نام کا بھی دے دیا، اللہ کے نام کا بھی دیا۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا اس میں سے ایک ڈھیری لگائی وہ اللہ کے نام کی نکال دی، دوسری ڈھیری لگائی وہ غیر اللہ کے نام کی نکال دی۔ صدقہ تو کرتے تھے نا، اللہ کے نام کا صدقہ کرتے، لیکن اس میں ساتھ شراکت کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو عبادت تو وہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، اور پھر خود بھی کرتے، اور ساتھ جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے آتا ان کی خدمت بھی کرتے، اور ان کی سواریوں تک کی خدمت کرتے، ان کو چارہ ڈالتے، ان کے لیے جگہ مختص کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ انسان تو انسان رہے، ان کے جانوروں کی بھی خدمت کرتے تھے اس حد تک۔ اور آج ہم مسجد کی انتظامیہ بن جائیں، کسی ایک بندے کو مسجد کی انتظامیہ بننے کا عہدہ مل جائے، شرف مل جائے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، جی میں انتظامیہ میں سے ہوں، ہاں جی میں انتظامیہ میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، بیت اللہ کے متولی تھے وہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے، لیکن ساتھ شرک تھا۔ تو اللہ نے ان کی عبادت نہیں دیکھی، ان کا حاجیوں کو ستو پلانا نہیں دیکھا،
بیت اللہ کو تعمیر کرنا نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صادق اور امین سمجھ کر امانتیں رکھوانا نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے رب العالمین نے جو ان کا عمل دیکھا ہے وہ توحید کا انکار دیکھا۔ انہوں نے میری توحید کا انکار کیا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، تو اس لیے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اب جتنے بھی اس دنیا میں لوگ انسان جاندار بستے ہیں، تو ان تمام میں سے جانور بھی اگر بیچ میں شمار کر لو، دواب جانور کو جاندار کو کہا جاتا ہے، اور اس جاندار میں سارے آ جاتے ہیں، انسان بھی اور غیر انسان، حیوانات بھی۔ تو رب العالمین نے فرمایا اگر انسانوں کو بھی ملا لو، جانوروں کو بھی ملا لو، تو ان میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہی چیز رب العالمین نے 9ویں پارے میں بیان فرمائی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور بن چکے ہیں، جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں، اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ اللہ کی توحید سے بے خبر اور غافل ہو چکے ہیں، غفلت میں پڑ چکے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ رہے، عقیدہ توحید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے ہاں اب اگر جانوروں سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے تو یہ، اور اسی مسئلہ توحید کا انکار یہودیوں نے کیا، تو رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو ہم نے تورات دی اور ان کے پاس تورات کا علم ہے لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو گدھے کو کوئی عالم تو نہیں کہتا، ہاں جی، گدھے کے اوپر اگر جانور کے اوپر کتابیں لاد دی جائے تو اس کو کوئی عالم کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی سمجھدار انسان بنا دیتا ہے کہ اس کتابوں کے لدنے کی وجہ سے، نہ، فرمایا یہ یہودی اس طرح ہو چکے ہیں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا سب سے بری قوم وہ ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے، اللہ کی توحید والی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ مسلمانوں میں سے نماز کا انکار کوئی نہیں کرتا، روزے کا انکار کوئی نہیں کرتا جو مسلمان ہے، کافر کے اوپر تو یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، کافر کو نماز روزہ بتلانے کا مقصد ہی کوئی نہیں، اس کو تو پہلے توحید پہ لانا پڑے گا، عقائد ضروریہ پہ لانا پڑے گا۔ تو جس نے ان آیات کا انکار کر دیا تو رب العالمین کے ہاں وہ سب سے بدترین لوگ ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے، انکار کر کر کے ان کا اب حال یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ان کے اوپر ہماری مہر جباریت لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر بھی مہر، ان کے کانوں پر بھی مہر، ان کے دلوں پر پردے اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں، فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں میں بھی فرمایا فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر اب مہر لگ چکی ہے، اور یہ مہر ہمارا کوئی ظلم نہیں بلکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، جیسے باپ ایک نافرمان بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے، بیٹا سمجھ جا، میری بات مان لے، ان حرکتوں سے باز آ جا، ان معاملات سے باز آ جا، استاد سمجھاتا ہے، بڑا سمجھاتا ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں، وہ کہتا ہے ابے نو کی پتہ جی، جو بات مجھے پتہ چلی ہے، جو میں نے اس میں فوائد دیکھے ہیں وہ باپ کو کیا پتہ، باپ اپنی زندگی گزار کے اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب ہمارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، بھائی استاد اب ہمارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے۔ استاد کون ہوتا ہے؟ باپ کون ہوتا ہے میری زندگی کے معاملات میں دخل دینے والا؟ باپ پھر سمجھاتا ہے، بیٹا سمجھ جا، یہ حرکتیں درست نہیں ہیں، ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اب باپ چاہتا تو نہیں ہے کہ بیٹے کو گھر سے نکالے، لیکن اس کو بار بار سمجھانے کی وجہ سے پھر درگزر کرتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، پھر درگزر کرتا ہے، پھر سمجھاتا ہے، لیکن وہ جب نہیں سمجھتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اب یہ نکالنا باپ کا ظلم نہیں ہے،
بلکہ باپ نے بار بار سمجھایا اور اس کے اسباب اختیار کیے، سمجھانے کے اسباب اختیار کیے، سب کچھ کیا، لیکن جب نہیں سمجھا، نہیں مانا، پھر اس نے گھر سے نکال دیا کہ اب تیرا میرا گزارا نہیں۔ اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اس کو نکالنے پر باپ کو مجبور کر دیا ہے۔ تو رب العالمین نے بار بار سمجھایا، کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، اس کے اسباب مہیا کیے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسباب اور ذرائع مہیا کیے لوگوں کو، اور پھر انسان کے اپنے وجود کے اندر رب العالمین نے ایسی نشانی اور ایسے دلائل رکھ دیے۔ کل کے درس میں بھی یہ میں نے بات عرض کر دی تھی کہ رب العالمین نے ایسے ایسے نشان انسان کے اور ایسے ایسے دلائل انسان کے وجود کے اندر ڈال دیے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو بندے کو ہدایت مل جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، اللہ کی توحید کو سمجھ لے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ لیکن جب نہیں سمجھتا، انبیاء کا انکار، قرآن کا انکار، کتابوں کا انکار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا اب مہر جباریت لگ چکی ہے، اب تجھے ہدایت نہیں مل سکتی، اب تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ اکبر۔ انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن سے آپ عہد کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے نا ہجرت فرما کے، تو آپ بہت ہی سمجھداری اور کیا کہتے ہیں کہ عقل مندی آپ کے بعد ختم تھی۔ ایسا عقل مند انسان نہ پہلے کوئی دنیا میں آیا اور نہ بعد میں کوئی آئے گا، جیسا عقل و شعور رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چند مسلمان گنتی کے مدینہ میں بے یار و مددگار ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، ہجرت کر لی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حسن تدبیر کی، کیسا بہترین انتظام فرمایا، اور وہاں پہ کس انداز سے اپنا نظام قائم کیا۔ تھوڑے ہونے کے باوجود یہودی آس پاس موجود ہیں، اور وہاں کے لوگ اور بھی موجود ہیں جو مشرک قبائل ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان یہ تھوڑے سے ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ آ گئے۔ آپ نے تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ مہاجرین تھے ہجرت کر کے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں اور انصار مدینہ کے اندر بھائی چارہ قائم فرمایا، آپس میں ان کو جوڑا تاکہ یہ متحد ہو جائے، ان کے اندر اختلاف نہ رہے۔ ان کی جو سابقہ دشمنیاں تھیں انصار کے آپس کے قبائل کے اندر مختلف، تو اوس اور خزرج مختلف قبائل تھے، اس کے علاوہ اور بھی، تو یہ بڑی سخت دشمنیاں ان کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کے سارے تعصبات اور ساری وہ دور کی اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کی رشتہ داریاں قائم کی۔ اور دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو غطفان، یہ مختلف یہودیوں کے قبائل تھے، تو ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے قائم فرمائے، اور معاہدوں کے اندر بھی یہ بات رکھی کہ جب باہمی کوئی اختلاف ہو تو اس میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور دوسری بات کہ جب ہمارے اوپر کوئی باہر سے آ کر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ان کا ساتھ۔ کس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو مضبوط فرمایا، اپنے آپ کو منظم کیا۔ تھوڑے ہیں، یہودی ہیں مقابل میں، لیکن ان کو اپنا حمایتی بنا لیا۔ ایسی حسن تدبیر، ایسا نظام کے اندر حسن پیدا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بات آ گئی درمیان میں، آج اگر کوئی عالم دین سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لوٹا ہے۔ یہ فتوے لگائے جاتے ہیں نا
کسی سیاسی معاملات میں دین کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے، دینی معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی کا بندہ اتحاد کر لیتا ہے تو یہ کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے اس کی۔ ممانعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تم غیروں کے دین کو اپناؤ، ان کی اتباع میں لگ جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی بولی بولنا شروع کر دو، پھر ممانعت ہے، پھر غلط ہے۔ اگر آپ اپنے مفاد کے لیے غیروں کا ساتھ لے رہے ہو، ان کو اپنا حمایتی بنا رہے ہو، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ دینی غیرت اور دینی حمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا ساتھ لیا یا نہیں لیا؟ ان کے ساتھ معاہدے کیے یا نہیں کیے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی زبان ہے، جمہوری نظام ہے نا، تو جمہوریت کے اندر تو یہ ہر بندے کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی بکتا پھرے، اس کو نہ عالم کی پرواہ ہے، نہ شیخ الحدیث کی پرواہ ہے، نہ دیندار کی پرواہ ہے، بس اس کو زبان کھلی ہونی چاہیے۔ اور مجھے تو حق ہے، میں جمہوریت کا حق رکھتا ہوں، میں جو مرضی باتیں کرتا پھروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ جمہوری نظام نہیں ہے۔ بہرحال اب تو ہمارے علماء کی مجبوری بن چکی ہے۔ اللہ ہم سے یہ لعنت جو ہے نا جمہوریت والی، یہ ختم فرما دے اور ہمیں اسلامی نظام عطا فرما دے، اسی میں مسلمانوں کی خیر اور بھلائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو معاہدے فرمائے نا، تو اس میں یہودیوں نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا غزوہ بدر کے اندر۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جو کوئی باہر سے ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا، ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آئے گا، تو تم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا بلکہ ہمارا ساتھ دینا۔ لیکن ان یہودیوں نے مشرکین کو اسلحہ فراہم کیا، ان کی مالی مدد کی، انہوں نے معاہدہ توڑا۔ اور یہ یہودی ہمیشہ سے غدار ہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی، وہ دوسروں سے کیا وفا کریں گے؟ یہودیت کے اندر وفا نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان جو ہے نا، وہ ان کے گن گاتے ہیں صرف پیسے کی خاطر، لالچ کی خاطر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے معاہدہ توڑا، تو پھر بعد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی، جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر یہودیوں نے معذرت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ سے معاہدہ کیا، اب دوبارہ ہم غداری نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ خندق کے اندر پھر یہی بنو قریظہ نے غداری کی، جس کی وجہ سے پھر ان کے 500 بندے قتل کر دیے گئے، جو بھی جوان تھا اس کو قتل کر دیا گیا، گردنیں اڑا دی گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا۔ تو یہاں پہ اسی غزوہ بدر کے اندر بد عہدی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذین عاہدت منہم، جو لوگ آپ سے، جن سے آپ عہد کرتے ہو، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ آپ سے ہر بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور پھر ان کو ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہم عہد توڑ رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے، یا مسلمان ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ ان کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پہ دوسرا قانون جہاد کا خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیان کیا گیا، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جب آپ ان سے کہیں، جب ان سے لڑائی کے اندر پالا پڑ جائے اور یہ آپ کے قابو میں آ جائیں، تو پھر فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پھر آپ ان کو ایسی سزا دیجیے کہ ان کے بعد والے بھی یاد کرتے رہیں، دوبارہ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکیں، آپ سے نقض عہد کرنے کی ہمت نہ کر سکیں، اور وہ لعلہم یذکرون، تاکہ ان کے پچھلے بھی عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، ہاں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو خیانت کا ڈر ہوتا ہے ان سے، ابھی تک انہوں نے
اپنا عہد توڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو ان سے ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ عنقریب آثار کچھ آپ کو محسوس ہوں کہ یہ عنقریب عہد توڑ دیں گے، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا عہد ان کے منہ پر ماریں اور عہد آپ ختم کر دیں، ان سے معاہدہ ختم کر دیں، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں یہ آپ کو کھلا اختیار ہے۔ ہاں اگر وہ عہد نہیں توڑتے تو پھر آپ کو بھی عہد توڑ کر خیانت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کسی خائن کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر وہ خیانت کریں گے تو اللہ کی سزا ان کے اوپر آئے گی۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک جانداروں میں سے بدتر اللہ کے ہاں وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، پھر جب کبھی آپ قابو پا لیں ان کے اوپر لڑائی میں، فشرد بہم من خلفہم، تو پھر آپ ان کو منتشر کیجئے، من خلفہم، ان کے ذریعے سے ان کے پچھلوں کو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں، یعنی ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ خوف کھائیں کسی قوم سے خیانت کا، آثار محسوس کریں کسی معاہد قوم سے، یعنی جس نے معاہدہ کر رکھا ہو، ایسی قوم جس نے آپ سے معاہدہ کر رکھا ہو، اگر آپ آثار محسوس کریں ان سے عہد کو توڑنے کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینکیے آپ ان پر ان کا عہد، تاکہ وہ اور آپ برابر ہو جائیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ، تاکہ وہ اور آپ برابر ہو جائیں۔ آپ ان کو پہلے سے ہی عہد کا، وہ عہد کے ختم کرنے کی اطلاع دے دیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خائنین کو پسند نہیں فرماتے، جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عاہد غدر، منافق کی خصلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے یا وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس میں وہ غداری کرتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری بری خصائل سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔